پچھلی ویڈیو میں جو ہے صفحہ نمبر 43 تک یہاں تک مکمل ہو چکا تھا. اب یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا. وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے. پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے. اللہ تعالی نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا. حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا. سارے جہان کا اکیلا وہی خدا ہے. وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں. اسی کا نام اللہ ہے. تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوچھنا چھوڑ دو. یہ بت بے جان پتھر ہیں، یہ ہرگز خدا نہیں. جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو. تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے. میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں. ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے. آپ نے ہاتھ میں تیشہ لیا اور بت خانے پہنچے. وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا کہ اے بتوں، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھیں؟ پھر تو آپ نے تیشہ اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چورا کر دیا. بابل کے کافر جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے. انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کرایا اور اس کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا. 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے. اللہ اکبر. پھر اس میں آگ لگائی. جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا. اللہ. یہ صفحہ نمبر 44 ہے. 45. اب آگے آ جائیں. 46 آ گیا. یہ آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا. بس پورا آتش کدہ حضرت کے لیے سرد ہو گیا. سرد یعنی کہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ کے انگارے پھول بن گئے. کئی دن آتش کدے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے. بابل والے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے. وہ لوگ
آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت نے بابل چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ اب یہ جو تعمیر ادب کا جو دوسرا حصہ تھا یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک۔ یہ تعمیر ادب حصہ نمبر 2 مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے اس کے بعد میں حصہ نمبر 3 شروع ہوگا تعمیر ادب کا، ٹھیک ہے۔